بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انسان کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ توحید والا رکھے، اپنے عقیدے میں شرک اور بدعت اس کو نہ آنے دے۔ پچھلے ہفتے میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا جس میں نے حاضر ناظر کا مسئلہ ذکر کیا، اور میں نے بتایا کہ قرآن مجید میں کسی بھی مقام سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں، اور اس پر میں نے اس عقیدے کی نفی پر میں نے قرآن مجید سے بھی دلائل پیش کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی میں نے دلائل پیش کیے۔ تو ایک بریلوی عالم نے جواب دیا، اس نے کہا جی آپ سورہ فیل نہیں پڑھتے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھیں، اصحاب الفیل جو ابرہہ کافر آیا تھا مکہ پر حملہ کرنے کے لیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں۔ تو میں نے بتایا کہ ہر جگہ پر را یا را کا معنی دیکھنا نہیں ہوتا۔ آپ اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ جو سورہ نوح کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ وہ الم ترا واحد کا صیغہ ہے، یہ جمع ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے 7 آسمانوں کو کیسے تہہ بتہ بنایا ہے؟ تو آپ ہمیں بتائیں، کیا جب اللہ تعالیٰ آسمان بنا رہا تھا آپ اس وقت دیکھ رہے تھے؟ تو را یا را کا معنی یہاں پر ہے الم تعلم، کیا آپ نے جانا نہیں آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہاں پر بھی یہ معنی ہے کہ آپ نے جانا نہیں کہ آپ کے رب نے کس طرح 7 آسمانوں کو تہہ بتہ بنایا ہے۔ تو ایک اور آیت آپ سنیں، سورہ یاسین میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے دیکھا نہیں ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا؟ علم تارا یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اور یارا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو کیا جب اللہ تعالیٰ انسان کو نطفے سے بنا رہا تھا تو انسان اس وقت دیکھ رہا تھا؟ تو را یا را کا معنی ہر جگہ پر دیکھنا نہیں ہوتا۔ اگر ہر جگہ پر آپ اس کا معنی دیکھنا کریں گے تو آپ یہاں پر اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نطفے سے بنا رہا تھا تو مولانا صاحب آپ پھر اس کا ترجمہ کریں گے کہ ہر انسان اس وقت دیکھ رہا تھا؟ تو اس کا معنی ہے جاننا۔ یہاں پر یہ جاننے کے معنی میں ہے کہ آپ نے نہیں جانا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اور جو سورہ نوح کی آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی یہی معنی ہے کہ آپ نے نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے کس طرح اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے اللہ نے کھڑا کر دیا، 7 آسمانوں کو اللہ نے تہہ بتہ بنایا ہے، اور اس طرح کے انسان نے جانا نہیں؟ کیا انسان کے یہ علم میں بات نہیں آئی؟ اب ظاہری بات ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ نطفے سے بنا رہا تھا تو انسان کو تو اس وقت ابھی ایسا وجود ہی نہیں تھا کہ وہ اس کا مشاہدہ کر سکتا۔ وہ بعد میں انسانوں کو کہا گیا کہ آپ نے جانا نہیں کہ آپ کے رب نے کیسے آپ کو نطفے سے پیدا کیا ہے؟ تو انسان اس کے باوجود ایک حقیر سے نطفے سے پیدا ہوا اور یہ بہت بڑا جھگڑالو بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال ایسا عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر ہیں ناظر ہیں، یہ نہ تو قرآن سے ثابت ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کسی بات سے بھی اس کا ثبوت نہیں اس عقیدے کا ملتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔